جی السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک کسی کی پوسٹ دیکھی جس میں یہ کسی نے کہا تھا کہ پیرنٹس میٹنگ میں ہرگز نہ جائیں بچوں کو، اور بچوں کو لے جا کر، اور بچوں کی ایک طرح سے انسلٹ ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاں واقعی یہ بات صحیح ہے۔ پیرنٹس میٹنگ کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کا کنیکشن صرف پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، اور صرف پیرنٹس کو ہی جانا چاہیے وہاں پہ، بچوں کو تو ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب ٹیچرز بلا رہی ہیں پیرنٹس کو اور کسی وجہ سے پیرنٹس میٹنگ رکھی گئی ہے تو اس کے پیچھے وجہیں بہت سی ہو سکتی ہیں، بچوں کی کمپلینز ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو رزلٹ ڈے، جس دن بچوں کو رزلٹ کے لیے جانا ہوتا ہے اس دن آپ ضرور کریں، لیکن جب باقاعدہ پیرنٹس میٹنگ کے لیے ماؤں کو یا والدین کو، والدین میں سے کوئی بھی جا کے اٹینڈ کرے، اور پیرنٹس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جا کے ضرور منتھ میں، میرے خیال سے 2 مہینے کے بعد یا تقریباً 3 مہینے کے بعد ضرور رکھی جاتی ہے پیرنٹس میٹنگ، صرف اسی وجہ سے کہ جو آپ کے بچے کی پروگریس ہے، جو بچہ آپ کو، بہت سے بچے ایسے ہیں جو گھر آ کر اپنے والدین کو بالکل بھی نہیں بتاتے کہ اسکول میں ان کا دن کیسا گزرا، یا انہوں نے کس طرح سے ٹیسٹ دیا، یا کیا ان کے ساتھ مشکلات آئیں۔ وہ ایک ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر بچے کا کلاس میں جائزہ لے اور ان کے والدین کو بالکل سچ بتائیں، اور اگر بچہ کسی وجہ سے کوئی اچھے ریمارکس نہیں آ رہے، یا اچھا پرفارم نہیں کر رہا، یا کلاس میں بھی اس کا بیہیویئر کچھ آپ کو چینج لگ رہا ہے، تو آپ ضرور پیرنٹس سے اس کے حوالے سے کمپلین کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ معلوم کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچہ گھر سے ہی کسی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو کر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکول میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں پیرنٹس میٹنگ ضرور ہونی بھی چاہیے، اسکول والوں کو رکھنی چاہیے، اور پیرنٹس کو اٹینڈ بھی کرنی چاہیے ہر حال میں، کیونکہ یہ آپ کے بچے کی صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا، یہ ان کی مینٹلی، فزیکلی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ کا بچہ جتنی دیر آپ سے دور گھر سے باہر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس طرح کا بیہیویئر دوسروں کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور گھر میں، اور بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جن کا واقعی گھر میں الگ بیہیویئر ہوتا ہے اور گھر سے باہر اسکول میں ان کا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ان کو ضرور اپنے بچے کو جاننا چاہیے، اور ٹیچر سے ضرور ڈسکس کرنا چاہیے، اور بہت سی اس ڈسکشن میں بہت سے آپ کو مسئلوں کے حل بھی مل جاتے ہیں، آپ کی بہت سی پرابلمس بھی سالو ہو جاتی ہیں، اور ایک اچھا کوئی مشورہ اگر آپ کو دے کسی بھی حوالے سے تو وہ مشورہ بھی ضرور لیا کریں۔ صرف یہ ضروری نہیں کہ آپ ماں باپ بن گئے ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہے، اور آپ کو ہی زیادہ پتہ ہوگا اپنے بچوں کے لیے، اور بالکل اپنے بچوں کے کیئر کے حوالے سے ماں باپ کو نہیں زیادہ پتہ ہوگا تو اور کس کو ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو کوئی آپ کے بچے کا ویک پوائنٹ نوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہے، آپ کو جو ہے ایک ایڈوائس دے رہا ہے، آپ کی ہی مدد کر رہا ہے، تو وہ ایڈوائس بھی ضرور لیا کریں، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے اور آپ کے بچوں کا فائدہ ہے۔ بہت سے پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچر کے رویے سے وہ اس کے بالکل اگینسٹ چلے آتے ہیں، وہ بھی بالکل غلط ہے۔ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو بہت ہی کہنا چاہیے کہ غصہ دکھاتے ہیں بچوں کے اوپر، اور بعض دفعہ کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں جو تھپڑ بھی لگا دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ تو آپ وجہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا آپ کے بچے کی غلطی ہے یا واقعی اس ٹیچر کی غلطی ہے، پھر تو آپ ضرور اس ٹیچر کی کمپلین کریں۔ اور اگر واقعی آپ ٹیچر کے ساتھ، اصل میں اگر پیرنٹس کا کنیکشن نہیں ہوگا نا، کہ ایک طرح سے ان کی آپس میں جب نہیں کوئی ایسی ڈسکشن ہوگی اپنے بچے کو لے کر، تو پھر یہ ہوگا کہ نہ تو ٹیچر آپ کی کسی بات پر یقین کریں گے، نہ بچے کو وہ صحیح طرح سے توجہ دے سکیں گے، نہ ہی آپ اپنے بچے کو سمجھ پائیں گے کہ آپ کے بچے کے اندر کون سے ویک پوائنٹ ہے جن کو آپ کو بھی ان پر کام کرنا ہے، اور ٹیچر کے ساتھ مل کر آپ نے اسکول میں بھی اس کے اوپر ایک طرح سے نظر رکھنی ہے، اور اس کو ان غلط چیزوں سے، ان غلط ہیبٹ سے روکنا ہے۔ اور اگر آپ کو اپنے بچوں کی بیڈ ہیبٹس کے بارے میں یا ان کے ویک پوائنٹس پتہ چل جائیں تو بچوں پر کبھی بھی سختی مت کریے گا، ان کو آپ نے کسی طریقے سے، کسی ٹرک سے آپ نے ان بچوں کو ان کے ویک پوائنٹس کو دور کرنا ہے، اور نہ ہی آپ نے ٹیچر کے اگینسٹ جانا ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے بارے میں کچھ بھی ذرا سی ان کے ویک پوائنٹس کا سن کے بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہیں، تو آپ نے بالکل ایسی ماں نہیں بننا ہے، آپ نے ٹیچر کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اور اپنے بچے کے ویک پوائنٹس پر غور کرنا ہے، اور اس کو لے کے چلنا ہے، بالکل اس کو
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے فائدہ ہو تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے، اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور یہ ممکن تبھی ہے جب آپ بچے کی کلاس ٹیچر اور کوآرڈینیٹر کے ساتھ ایک طرح سے مسلسل رابطے میں رہیں، تاکہ آپ اپنے بچے کے ہر ایک جو ہے پوائنٹس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اس کو ڈیل کر سکیں، اور اس میں ٹیچر آپ کی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں، اور آپ کے بچے کو بھی وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اس کو کس ترکیب سے کس طرح سے لے کے چلنا ہے، ورنہ بچے متنفر ہو جاتے ہیں اور وہ ٹیچر کی تو رسپیکٹ کرتے نہیں ہیں، اپنے پیرنٹس سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو بہت سنبھل کر لے کر چلنا پڑتا ہے۔